السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ تمام احباب کا میں اپنے چینل پیارا اسلام 92 پر دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی عام اور خاص ہونے والی ہے، خاص طور سے ان بھائیوں کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے جو کسی بھی مشکل حالت میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، رزق کی تنگی ہو یا بیماری کے اعتبار سے ہو، تو جو بھی پریشانی آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کے دفع کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوتا ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر کے آیا ہوں، ایسی دعا لے کر کے آیا ہوں جس دعا کے پڑھنے کے بعد 100% 100% آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایسی مجرب دعا ہے اور ایسی آزمودہ وہ آیت ہے کہ جس کو تمام اسلاف نے، اکابر نے اس بات کو سراہا ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے گا، اپنی ضرورتوں کو رکھے گا، انشاءاللہ 100% وہ کامیاب ہوگا۔ جانتے ہو کون سی دعا ہے؟ اس دعا کو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، آپ خود بھی اپنی زندگی میں لائیں اور دوسرے بھائیوں تک ویڈیو کو شیئر کر کے ان کو بھی اس کام کو کرنے کی تلقین کریں۔ اور یہ ایسی دعا ہے جس دعا کو ایک نبی نے، جو اللہ کا برگزیدہ نبی ہوتے ہیں، نبی نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ ان سے نجات دی ہے، اور یہاں تک فرما دیا گیا کہ اس دعا کو نبی وہ نہیں پڑھتے تو قیامت تک اس مصیبت میں پھنسے رہتے، یہاں تک کہ جس جگہ پہ تھے وہیں پر ان کی قبر بن جاتی، لیکن وہ باہر نہیں آتے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، قرآن شریف کی متبرک آیت ہے، اس دعا کو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی گزارش کروں گا، اس طرح کے اپڈیٹ پانے کے لیے میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کرنا۔ آئیے وقت بتاتے ہیں، اور وظیفہ کو کیسے کرنا ہے وہ بھی پہلے آپ سن لیجئے گا۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً، جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، وتر کی نماز پڑھی ہے، جو بھی نماز آپ نے پڑھی ہے، ختم کرنے کے بعد سے اسی جگہ پر قبلہ رخ بیٹھے رہنا ہے۔ ہمارے اگر بھائی کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں، اور ہماری ماں بہنیں گھر کے اندر کرنا چاہتی ہیں تو کافی فائدہ ہوگا، آپ اسی جگہ پر جہاں پہ نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے، ہماری کسی بھی وظیفہ کے اندر نماز شرط ہے۔ جس نے وظیفہ کیا، کسی کی بتایا ہوا وظیفہ ہو، چاہے کوئی بھی آدمی ہو، اگر اس کے ساتھ نماز کی پابندی نہیں ہے تو وظیفہ کرامت نہیں ہوتی ہے، لہذا نماز کی پابندی لازمی کرنا ہے۔ تو نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹھے رہیں قبلہ رو، اور اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف میں آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھی تو لازمی طور پر آپ کی دعا قبول ہوگی، اور جس مقصد سے آپ نے وظیفہ کیا ہے آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ اس دعا کو آپ کو پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ یعنی کہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اور 3 مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد سے آپ کی جو پریشانی ہے، اس پریشانی کھل کر کے اللہ رب العزت کے سامنے رکھنا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، روزی کی پریشانی ہے، روٹی کی پریشانی ہے، معاش کی تنگی ہے، یا ہمارا بچہ بیمار ہے، یا گھر میں جو بھی آپ کی دقتیں ہیں اس کو آپ کو کھل کر رکھنا ہے۔ پھر آخر میں ایک بار آپ کو درود شریف پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل لینا ہے۔ انشاءاللہ چہرہ پر ملتے ملتے آپ کو اندر سے بشارت ملے گی، بشاشت ہوگی، اور انشاءاللہ 1 سے 2 3 دن کے اندر میں آپ کا کام وہ انجام پا جائے گا۔ تو دعا کون سی ہے؟ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہی دعا ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، سمندر کی گہرائی میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے اور کوئی راہ نجات نہیں مل رہا تھا، اس وقت انہوں نے اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی اپنے گناہوں کا، اپنے غلطیوں کے اقرار کیا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، آپ کی ذات پاک ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دیے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صرف آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور آخر میں درود شریف پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مقاصد، جس مقصد سے آپ نے پڑھا ہے، پورا ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔